बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि कुछ ही समय के बाद में रमज़ान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमज़ानुल मुबारक की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमज़ान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2024 में रमज़ान की मुबारक महीने की शुरुआत कितने तारीख को होने वाला है, यानी कि इस साल रमज़ान का महीना कब और कितने तारीख से शुरू होने वाला है, और भारत में पहला रोज़ा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। और साथ में हम आपको 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको हर मुसलमान को रमज़ान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में वेलकम में ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने से पहले पहले ये 3 काम हर मुसलमान को ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहनों तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमज़ान के मुबारक महीने की खबर सबसे पहले किसी को सुनाए तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। इसीलिए आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ अपने तक ही ना रखें, इसे आगे शेयर ज़रूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस्लामिक भाई बहन इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि रमज़ान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और रहमत का महीना है। इस महीने को नेकियों का सीज़न भी कहा जाता है, क्योंकि रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई शख्स रमज़ान के इस मुबारक महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे इस एक नेकी के अज्र 10 गुना बढ़कर अता करता है। मतलब कि रमज़ान के महीने में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम या नाकाम रह जाता है और अपनी मग़फ़िरत से महरूम रह जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मुबारक महीने की खबर देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2024 में रमज़ान के मुबारक महीने की शुरुआत कब और कितने तारीख को होने वाला है। इस साल पहली तरावीह कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी और पहला रोज़ा कितने तारीख को रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस साल इसी महीने में यानी कि मार्च के महीने में ही इस रमज़ान के मुबारक महीने की शुरुआत होने जा रहा है। इस साल रमज़ान के महीने का पहला रोज़ा इंशाअल्लाह 12 मार्च 2024 के दिन रखा जाने वाला है, यानी कल के दिन। क्योंकि 2024 के जितने भी इस्लामिक कैलेंडर्स हैं उन सब के हिसाब से 2024 में पहली तरावीह 11 मार्च 2024 की रात यानी कि पीर की रात पहली तरावीह पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी। और इंशाअल्लाह 12 मार्च 2024 के दिन इस साल का पहला रोज़ा रखा जाएगा। 11 मार्च की रात को पहली तरावीह भी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी। और इंशाअल्लाह फिर 12 मार्च को यानी कि मंगल के दिन इस साल का पहला रोज़ा रखा जाएगा। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमज़ान के इस्तकबाल में ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले ज़रूर ये काम कर लेनी चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप रमज़ान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें ये मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमज़ान में हमारे साथ थे
لیکن وہ اس بار اس دنیا میں نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کے استقبال میں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ کے کرم سے ایک بار پھر ہمیں یہ پاک اور مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے، الحمدللہ۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ دوستوں، دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ رمضان کے مہینے میں وقت کا صحیح استعمال کریں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم اس بار رمضان کے پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کرنے میں لگائیں گے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے میں لگائیں گے، یعنی کہ ہم اپنا قیمتی وقت رمضان کے مہینے میں ایسے ہی ضائع یا برباد نہیں کریں گے، بلکہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنا قیمتی وقت اللہ کی عبادت میں لگائیں گے۔ مگر دوستوں، افسوس کی بات ہے کہ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مبارک مہینہ ٹی وی دیکھ کر یا موبائل چلا کر اپنا وقت برباد کر لیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، کچھ بد نصیب لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں ایسی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی گندی فلمیں دیکھ کر یا ناچ گانا دیکھ کر رمضان کے مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور برے کاموں کو کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ نمبر 3، خوب توبہ و استغفار کریں۔ دوستو، تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ و استغفار کریں، یعنی کہ آپ رمضان کی مبارک مہینے کے استقبال میں، رمضان کے مہینے کے ویلکم میں اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ و استغفار کریں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے اس میں ہم خوب اچھے اور نیک کام کر کے ڈھیر ساری نیکیوں کو جمع کر سکیں۔ کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، غریبوں میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ ہر طرح کی عبادتی تیاری آپ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ہوتی تھی۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہوتی تھی کہ کیسے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے روزے مکمل ہوں، اس پاک مہینے میں ہم سے کوئی کمی یا غلطی نہ ہو جائے۔ تو دوستو، آپ اس مہینے میں خوب نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، پورے مہینے کے روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو اس مبارک مہینے میں خوب اچھے اور نیک کام کر کے دکھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اور اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستوں، آپ ایسی غلطی کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔ رمضان کے مہینے میں ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوستو، یاد رکھنا، 3 کام رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کو ضرور کرنی ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک خوبصورت لمحات والا مہینہ جب ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، ودا ہو جاتا ہے، یا ہم سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ رمضان کا آخری دن ایسا جب آئے گا تو ایسے میں ہم کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پہلا ہے شکر، دوسرا ہے استغفار اور تیسرا ہے انعام کی رات کی عبادت۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق اسی رمضان کے مہینے میں دی تھی اور اس پورے مہینے عبادتوں میں مشغول رہنے کی توفیق دی۔ اس کا شکریہ ضرور ادا کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے
لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر شکرانہ واجب ہے۔ اور دوستوں، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ جس طرح حرم شریف جیسی جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گنا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان جیسے مقدس اور پاک مہینے میں اگر ثواب کئی گنا ملتا ہے تو عذاب بھی کئی گنا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان تو خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے ہی، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، کیونکہ ابھی رحمت کی بارش تھمی نہیں ہے، اس کا بھرپور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عید کی رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے انعام کی رات، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ تو ایسا بہترین موقع پورے سال نہیں آئے گا، اسی لیے اس کو غنیمت جانیے اور اس کو شاپنگ اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں نہ لگائیں۔ اور آج کی رات کو سونے سے پہلے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت اور دعا میں لگا دیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہی رات آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی خاص ثابت ہو جائے۔ پیارے دوستوں، اس خیر اور بھلائی کی بات کو پھیلانے میں آپ بھی پیچھے نہ رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ تو پیارے دوستوں، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔